والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کونوا والصادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں اہل ایمان کو دو چیزوں کا حکم فرمایا، ایک اتقوا اللہ، اللہ سے ایمان والے ڈرا کرو، اور دوسرا حکم ہے کونوا مع الصادقین، اور جو صادقین لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، قول میں بھی، عمل میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں، رفتار میں، جو سچے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اکٹھے رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اگر آ جائے تو انسان تمام گناہوں سے بچ سکتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی اور دوست اور عارف باللہ بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کامل کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ رہا کرو، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اللہ کے ڈر کے ساتھ ساتھ اس کے بعد تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف آ جائے تو پھر آدمی اللہ رسول کا ہو کے رہتا ہے اور ان کی ہر قول فعل ادا اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے خوف والے حکم کے ساتھ ساتھ پھر اللہ نے دوسرا آرڈر دیا، دوسرا حکم فرمایا کہ وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ رہا کرو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صادقین کی صحبت ہی وہ عظیم کارنامہ اور عمل ہے جس کے بدولت اگر خوف خدا انسان کے دل میں نہیں ہے تو وہ بھی خوف خدا دل میں آ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے، اللہ والوں کی صحبت کی بدولت، عقیدت کی بدولت، اللہ والوں کے تعلق کے بدولت جب صاحب خوف بن جاتا ہے تو ایسے لوگوں کے اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ جن کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے وہ علماء ہیں، علم والے ہیں، چاہے ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ جب دل میں خوف خدا آ گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس آیت کریمہ میں حکم کے عین مطابق وہ عالم بن جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب آدمی عمل کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ اس کو وہ علوم بھی دے دیتا ہے جو پڑھنے پڑھانے سے نہیں آتے۔ بغیر پڑھے اللہ تعالیٰ ان کے علوم کا، ان کے سینے کو علم کا مرکز بنا دیتا ہے، ان کے سینے میں علوم ڈال دیتا ہے، ان کو علوم صدری یا علوم باطنی کہا جاتا ہے۔ تو ایک جگہ ہے کہ العلم علمان، علم کی دو قسم ہیں، علم لسان فهو حجت اللہ علی الناس، ایک زبانی علم پڑھنے پڑھانے والا، یہ انسان کے فائدے میں یا انسان کے خلاف ایک حجت ہے، عمل نہ کرے تو قیامت کے دن یہ علم جو ہے اس کے لیے گرفت کا عذاب کا سبب بنے گا۔ اور دوسرا ہے علم الباطن یا علم القلب، دل والا علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ العلم النافع، وہ علم النافع۔ تو دل والا جو علم ہے، سینے والا جو علم ہے، باطنی جو علم ہے، وہ انسان کو نفع اور فائدہ دیتا ہے۔ تو آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ظاہری علوم بھی حاصل کریں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کر کے اللہ کے ذکر کے کثرت کے ساتھ مرشد کے بتائے ہوئے قلبی ذکر کے بدولت اپنے سینے کو بھی علم کا محور مرکز بنا لیں، تاکہ ہمارا سینہ بھی علوم باطنی کا مرکز بن جائے، ہمارے سینے میں بھی علوم باطنی آ جائیں، اور جو علوم فائدہ مند ہے، نافع ہے۔ تو حضرت سیدنا علی نے شیر خدا نے فرمایا رضینا بقسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہو گئے، اس نے جاہلوں کو دولت دے دی اور ہمیں اللہ نے علم دے دیا۔ فإن
المال یفنی عن قریب فإن المال یفنی عن قریب والعلم باق لا یزال. تو مال دولت خرچ کرنے سے ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اور حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار وہ اپنی جان سے بھی آدمی ہاتھ کو بیٹھتا ہے. ڈاکو آتے ہیں اور وہ قتل کر کے وہ پیسہ مال دولت اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور ان کے لیے محافظ رکھنا پڑتا ہے اور خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے. اور علم والی جو دولت ہے وہ خرچ کرنے سے بڑھتی رہتی ہے، اور وہ علم والے کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور علم کی وجہ سے اس کو عزت ملتی ہے، اور علم کی بدولت اللہ ملتا ہے. تو آپ کو ہم کو چاہیے کہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ قلبی اور باطنی اور جو سینے والے علوم ہیں وہ بھی حاصل کریں. وہ صحبت سے ملیں گے، اللہ والوں کے فیضان نظر سے، سجن سنجے سے، کامل ولی کی صحبت سے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت اور عقیدت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہری علوم اور باطنی علوم سے اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ آپ اور ہم سے راضی ہو جائے. آپ کی اور ہماری دنیا آخرت بہتر سے بہتر. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین.